جی السلام علیکم تمام دوست، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر اصغر علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنقید برائے اصلاح۔ آج ہم کوئی سیاست پہ بات نہیں کریں گے، کوئی کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ آج ہم دو ٹاپک پہ بات کریں گے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ آپ تمام لوگوں کو، خاص کر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ 2 دن پہلے 77ویں بلیک ڈے کے طور پہ منایا گیا ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان کی فوج نے ڈوگرا جو وہاں کا راجا تھا اس کے ساتھ مل کر کشمیر میں قبضہ کیا تھا۔ تو اس وقت جو ہمارے آرمی چیف تھے وہ ایک انگریز تھے، برطانیہ سے ان کا تعلق تھا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ آپ کشمیر میں فوجیں بھیجیں۔ تو یہ اس وقت کی اس کی غداری کی وجہ سے، فوجیں نہیں کشمیر میں پہنچی، اور انڈیا اور جو ڈوگرا ہندو راجا تھا کشمیر کا، انہوں نے کشمیر میں قبضہ کیا۔ تو اگر وہ جو آرمی چیف تھا انگریز تھا، اگر وہ قائد اعظم کی بات مانتا تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ ایک طرف سے ہماری فوج بھی تھی، اور الحمدللہ مسلمانوں میں ایک جذبہ ہے۔ یہ جو مسلمان ہیں یہ جذبے کے طور پہ لڑتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کی تعداد 300 کے لگ بھگ تھی، اور جو مخالف لوگ تھے ان کی ہزاروں میں تعداد تھی۔ تو الحمدللہ مسلمانوں میں جذبہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہزاروں کی فوج تھی ان کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اسی طرح ہی اگر اس وقت قائد اعظم کا کہنا مانا ہوتا تو آج کشمیر آزاد ہوتا، یا وہ پاکستان کے ساتھ ہوتا، یا وہ اپنی ایک خود مختاری کے طور پہ جانا جاتا۔ تو یہ بہت بڑا مسلمان اور پاکستان کے لیے نقصان کی بات ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ سفارتی تعلقات یا کہ فوج کے ذریعے، اقوام متحدہ کے ذریعے یہ مسئلہ جلد سے جلد حل کرایا جائے، تاکہ وہاں جو شہادتیں ہو رہی ہیں، جو بچے یتیم ہو رہے ہیں، جو عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جو کشمیریوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، تو یہ سارا کام رکنا چاہیے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، زندگی اللہ تعالیٰ ایک بار ہی دیتا ہے، موت 2 بار ہے، زندگی 1 بار ہے۔ تو اس وجہ سے جب تک ہم لوگ زندہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ چلیں، اور خاص کر کشمیر، فلسطین، لبنان، جتنے بھی مظلوم مسلمان ہیں، مظلوم لوگ ہیں، ان کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ تمام وزرائے اعلیٰ، تمام گورنر، وزیر اعظم اور تمام ڈی سی او، تمام کمشنر، تمام عام لوگ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ورد کرتے ہیں، ان کو چاہیے دیواروں کے اوپر یا سیدی یا رسول اللہ یا کلمہ یا آیتیں وغیرہ نہ لکھا کریں، اور اخباریں جو ہوتی ہیں وہ پاؤں میں نیچے گری ہوتی ہیں، ان پہ بھی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، وہ لوگ گزر جاتے ہیں ان کے اوپر بھی پاؤں آتے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں میں کراچی کے ایک بہت بڑی دیوار ہے، اس کے اوپر پیچھے آیت لکھی ہوئی ہے اور آگے کوڑا دان پڑا ہوا ہے، اتنا کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہ ہم دیکھیں کہ ہم مسلمان ہو کر اپنی قرآن کی، اپنی عبادت کی حفاظت نہیں کر سکتے، جو غیر مسلم ہیں وہ کتنی اپنے عبادت خانے کی حفاظت کرتے ہیں۔ انڈیا کو دیکھ لیں، جہاں ان کے مندر بنے ہوتے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ نیپال میں چلے جائیں، وہ بھی بت پرست، بدھ مت ہیں، اور اسی طرح یہ ادر کنٹریوں میں چلے جائیں، ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کی پوجا کرتا ہے، وہ ان کی بہت حفاظت کرتے ہیں۔ انڈیا کے مندروں کے آس پاس کوئی گند نہیں ہوتا، بالکل صفائی ہوتی ہے، وہاں ایک دوسرے کی قدر کی جاتی ہے۔ ہمارے مسجدوں میں جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے، دیواروں کے اوپر لکھا جاتا ہے، اوپر آیتیں لکھی ہوتی ہیں، نیچے لوگ بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ خیال کریں، اور خاص کر تمام وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم کو چاہیے کہ یہ وال چیکنگ
کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور جو اخباروں کے اوپر آیتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں کوشش کریں کہ وہ بھی کم سے کم لکھا کریں، تاکہ ہم بے حرمتی سے بچ سکیں۔ ہم یہ لکھتے ہیں ثواب کی خاطر، وہ ثواب لیتے لیتے الٹا ہم گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم، تمام ڈی سی او، تمام کمشنر، تمام مسلمان جو کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں وہ اس بات پر بہت زیادہ غور و فکر کریں گے کہ ہم ان چیزوں کی بے حرمتی نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ جانی ہیں۔ ہم نے چاہے بڑے سے بڑا، جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، جتنا بھی بڑا فقیر ہو، جتنا بھی بڑا پیر ہو، اور سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ جو جائیں گے یہ عمل جائیں گے، تو اگر ہمارے نیک عمل ہوں گے تو ہم آگے جا کر سرخرو ہوں گے، اگر ہماری کوتاہیاں ہوں گی، عمل نیک نہیں ہوں گے، تو وہ ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس وقت، مسلمان جتنے بھی ہیں، اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو اس وجہ سے زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ تو دواروں کے اوپر وال چاکنگ کرنے سے پہلے احتیاط کریں، اور دوسرا پھر گند ڈالنے سے پہلے احتیاط کریں، اور جو لوگ وہاں نیچے بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام وزرائے اعلیٰ اور اس چیز پر عمل کریں گے، وال چاکنگ پہ پابندی لگائیں گے، اور جہاں جہاں جو کچھ لکھا ہوا ان کو ختم کریں گے، اور مسلمانوں کی ایک اچھی نمائندگی کریں گے۔ السلام علیکم، دعا میں یاد رکھنا۔ دوبارہ نیکسٹ ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔